الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة العنكبوت في سورة الروم: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة البقرة: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة بني إسرائيل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی ہے جو سارے جہاں کا تنہا مالک ہے، خالق ہے. ہر چیز اسی کے قبض قدرت میں ہے. آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، فرشتے، آدمی، جن غرض تمام جہاں کو اسی نے وجود بخشا. وہی جو مقتدر اعلیٰ روئے مسکون کا مالک و مولا شہنشاہ فرما روا. اسی کے ہاتھ میں عزت و ذلت، کامیابی و ناکامیابی، موت و حیات. وہ جسے عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر وہ کسی کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا. سارے کے سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، جو خالق و مالک اور تمام کائنات کا تنہا اور اکیلا مالک ہے، جس کی بادشاہت آسمان و زمین. آسمانوں میں اسی کی حکومت ہے، زمین میں اسی کی بادشاہت. آسمان و زمین کے جو بھی بیچ میں ہر چیز اسی کی ہے، اور تمام حمد و ثنا کے لائق اللہ رب العالمین ہی ہے. اور ہزارہ درود و سلام و نبی آخر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب میں بہترین اور سب میں افضل مخلوق بنائے. اور اللہ تعالیٰ نے بنانے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، رسولوں کو مبعوث کیا. اور ہر رسول، ہر نبی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے رہے، ان کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے رہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید آسمانی کتابیں نازل کی، اور اس میں سب میں بڑی کتاب قرآن مجید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے رہنمائی و ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور انسان کے لیے کون سا راستہ نجات کا ہے، اور انسان کے لیے کون سا کام اللہ کی نافرمانی کا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور کن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ہر طرح سے بیان کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید میں آنے والے واقعات، جو قیامت کے واقعات، قیامت کے بعد جنت میں کیا ہونے والا ہے، دوزخ میں کیا ہونے والا ہے، جنتی اور دوزخوں کی بات چیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید میں بیان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے بنائی، آسمان، زمین، چاند، سورج، آسمان سے پانی کا برسنا، زمین سے رزق کا اگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس مقصد سے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات و انسان کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، تمام خالص عبادت اسی کے لیے کی جائے۔ اور اس میں عبادت میں سب میں افضل عبادت نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز 5 ٹائم کی نماز ہم پر فرض کی ہے، اور آج کا میرا موضوع ہے کہ نماز کی اہمیت، کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے نماز کا حکم دیا ہے، اور نماز کی کیا اہمیت ہے، اور نماز چھوڑنے پر کیا انجام ہے اور کیا عذابات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز قائم کرو، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نماز قائم کرو، اور نماز ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ جس طرح ایک گھر اس کی پلروں پر، اس کے ستونوں پر قائم رہتا ہے، اسی طرح دین کی بھی یہ ستونیں ہیں، بنیادیں ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت یعنی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، نماز ایسی عبادت ہے کہ اس کے چھوڑنے پر بہت بڑا انجام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ، واتقوہ اور اس سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، ولا تکونوا من المشرکین اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ یعنی گویا جو نماز چھوڑتا ہے وہ گویا مشرکین کے درجے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھتے رہو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل بین الشرک وبین الکفر ترک الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا چھوڑنے کا ہے۔ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندے اور شرک اور کفر کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ گویا جب بندہ نماز کو چھوڑتا ہے تو شرک اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو نماز چھوڑنا بہت بڑے جو سو برا کام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے محض انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ گناہوں کو اور جتنے بھی گناہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ اکرام سے کہ اگر جس کسی کے گھر سے ایک نہر داخل ہو، نہر جاری ہو پانی کی، اور اس میں وہ 5 وقت نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ گویا گناہوں کو معاف کرانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا رحم کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز فرض کی تھی، مگر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا اور 5 وقت کی نماز فرض کی۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر جائیے اور کم کرائیے، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا ہے وہ یہ بھی انہوں نے کیا کیا مجھے تکلیفیں دی اور وہ کیسا عمل کرتے ہیں دین پر، تو آپ لہٰذا جائیے اور 5 نمازیں بھی کم کرائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانے میں شرم آتی ہے، یعنی میری امت یہ پڑھ لے گی 5 نماز۔ تو ایسی نماز عبادت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نماز میری امت پڑھ لے گی۔ تو نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میرا من چاہتا ہے کہ میں اذان دوں اور کسی کو امامت کے واسطے کھڑا کروں، اور جو ابھی تک مسجد کو نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے، میں ان کے گھروں کو جاؤں اور ان کے گھروں کے ساتھ انہیں جلا ڈالوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت نفرت تھی بے نمازی سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا من یہ چاہتا ہے، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جو نماز کو نہیں آتا میں اس کے گھر کو جا کر اس کے سمیت جلا ڈالوں۔ تو یہ 5 وقت کی نماز ایسی نماز ہے، نماز بہت بڑی عبادت ہے، مگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم جب جمعے میں جتنی تعداد رہتی ہے نماز کی اتنی عصر میں نہیں رہتی، پھر جتنی مغرب میں رہتی ہے اتنی تعداد فجر میں نہیں رہتی۔ یہ بہت بڑی جو ہے سو نافرمانی کا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے، جو منافقین ہوتے ہیں ان پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ فجر اور عشاء کی نماز میں فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، تو اگر انہیں چلنے بھی نہ آئے تو وہ گھٹنے کے بل رہتے ہوئے مسجد کو آئیں گے۔ تو اتنی بڑی نماز جو ہے سو پڑھنے سے اتنی نیکیاں ملتے ہیں اور اتنے بڑے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ تو جو عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کی پابندی کریں اور نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، ایک بھی نماز ناغہ نہ کریں، کیونکہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سب میں پہلا حساب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، جب پورے کے لوگ کھڑے ہوں گے، جب برہنہ بدن ننگے پاؤں اور پورے کے لوگ پورے کھڑے ہوں گے، جس دن سورج قریب ہو جائے گا، وہ قیامت کا دن جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے کے لیے شروع کریں گے، تو سب میں پہلے حساب اللہ تعالیٰ جو ہے سو بندے سے وہ لیں گے، وہ حساب نماز کا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سب میں پہلے بندے کا نماز کا حساب لیں گے، جس کی نماز مکمل اور صحیح رہی تو وہ دوسرے سوالات میں بھی کامیاب ہوگا، اور اگر پہلے سوال میں وہ ناکام ہو گیا دوسرے سوال میں بھی ناکام ہو سکتا ہے۔ تو نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فجر کی خالی 2 رکعت سنت کے تعلق سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اور دنیا جتنی بھی ہے اس سے بہت قیمتی اور اس سے بہت بہتر خالی 2 رکعت فجر کی سنت ہے۔ جو سنت پڑھ لے گا وہ امیر ترین شخص ہو جائے گا دنیا سے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اس طرح سنت کی بھی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعت دن میں سنت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعت سنت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر بنائیں گے۔ وہ 12 رکعت سنت اس طرح ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ یہ 12 رکعت جو کوئی پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ ہم آج دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کہہ دے کہ آج 12 رکعت سنت پڑھ لو یا 100 رکعت سنت پڑھ لو تمہیں ایک 200 گز کا گھر بن جائے گا، گھر مل جائے گا، تو ہم اتنی محنت کریں گے۔ اور لوگ سالوں سال محنت کر گھر بناتے ہیں اور پوری کی پوری کمائی اپنی محنت اس میں ضائع کر گھر بناتے ہیں، مگر پھر بھی وہ کبھی بنا بھی سکتے یا کبھی نہیں بنا سکتے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 12 رکعت سنت پڑھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور وہ جنت کا گھر ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی، اللہ نے فرمایا کہ جنت کے تعلق سے کہ جنت ایسی ہے کہ کوئی کسی نے اسے آنکھ سے نہیں دیکھا اور کسی کے دل میں اس کا گمان نہیں آیا اور کسی کان نے اس کی جو ہے سو تعریف نہیں سنی، وہ ایسی جنت ہے۔ تو ہم کو چاہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مدثر میں کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہو جائے گا اور جنتی لوگ جنت میں اور دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں سے کہیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں لایا، یعنی کیا وجہ تھی کہ تم دوزخ میں آئے؟ تو دوزخ یہاں جواب دیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔
تو اسے معلوم ہوا کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے وہ جہنم میں گئے۔ تو ہم کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے، نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں گئے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آنے والے واقعات بھی بیان کر دیے تاکہ لوگوں کے لیے نصیحت ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلوم نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب مجرموں کو جہنم میں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن آیات تتلی علیکم، کیا تمہارے پاس میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، مگر تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ تو دوزخیاں کہیں گے مجرمہ کہ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بدبختی ہم پر غالب تھی اور ہم راہ سے بھٹکے ہوئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے نکال لے، ہم اگر ویسے ہی کام کریں کہ تم ظالم ہو گے۔ تو اس روز پچھتاوا اور اللہ سے کہنا کہ دوبارہ واپس دنیا میں بھیجے، تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجنے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو دنیا میں بھیجا یہ امتحان کے طور پر بھیجا کہ یہاں پر ہم نیک اعمال کریں اور یہاں پر رہ کر جنت بنا لے اور دوزخ سے بچ جائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے ذریعے سے گناہوں کو ہی مٹاتا ہے، اور بہت سے ایسے نیک اعمال ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے سو بہت بڑے اجر و ثواب لکھے اور اسے گناہوں کو مٹانے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائی کو مٹا دیتی ہے، ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، یہاں پر جو مختصر زندگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جو دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی یہ ایک وقت تک بنائی، جب اس کا وقت آ جائے گا تو قیامت آ جائے گی اور یہ دنیا تباہ و تاراج ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو انسان کو بھیجا، انسان کو بھی ایک وقت تک بھیجا، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اس کا انتقال ہو جائے گا اور انسان بھی یہاں پر سے چلا جائے گا۔ اور جو اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس میں نہ عبادت کرنا ہے، نہ مشقت کرنا ہے، نہ محنت کرنا ہے، بلکہ عیش و آرام کی زندگی ہے، جنت کی۔ اور اس کے بعد جب جو زندگی انسان کی بھی زندگی ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سو فرشتے کو حکم دے گا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان لے جاؤ اور ایک مینڈے کو ذبح کر دو۔ جب ذبح کر دیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی، اب جہنم میں جو ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت میں وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ عیش و آرام میں رہیں گے۔ تو ہم اس کو جہنم سے بچنے کے لیے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ جہنم ایسی جہنم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی، بہتی ہوئی پیپ، کانٹے دار کھانا اور اس کا بہت ہلکا عذاب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ پانی کی طرح کھولے گا۔ آج انسان جو ہے سو ایک رات کا کھانا صبح میں نہیں کھا سکتا، یعنی اگر باسی ہو گیا یا کبھی نمک زیادہ ہو گیا تو انسان کھا نہیں سکتا، مگر وہ بہتی ہوئی پیپ اور وہ گندا کھانا، کانٹے والا کھانا انسان کیسا کھا سکے گا؟ انسان یہاں پر دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، مگر وہاں کی آگ جو 70 گنا زیادہ دنیا کی آگ سے وہ کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہمیں سمجھا رہے اور اسی لیے فرمائیں کہ جب جہنمیہ کو جو جہنم میں جانے کا سبب بتائیں گے وہ یہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم نماز کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صاحب فرمایا کہ جو 5 وقت کا نماز کی پابندی کرے گا تو قیامت کے دن اس کے لیے نماز نور ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا ذریعہ ہوگی، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے نہ تو یہ نماز نور ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگی، نہ اس کے لیے حجت ہوگی، نہ دلیل ہوگی۔ اور ویسا شخص جو بے نمازی ہوگا وہ قیامت کے دن قارون، حامان اور فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی جو بڑے بڑے مجرم لوگ ہیں، فرعون جیسے مجرم، قارون، حامان، ان کی صفوں میں بے نمازی ہوگا۔ تو بے نمازی کا اتنا بڑا انجام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور احادیث میں بار بار نماز کی پابندی کی تاکید کی ہے، اور اس کو چھوڑنے پر گناہوں کے اور کیا کیا اس کے عذاب ہوتے ہیں اس کو بتایا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور نماز کو کبھی ضائع نہ کریں، کیونکہ نماز چھوڑنا، جان بوجھ کر چھوڑنا کفر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں کہ صحابہ اکرام فرماتے تھے کہ جو کوئی نماز کو نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ ہمارے اور دوسری جماعتوں میں یعنی کفار و مشرکین میں نماز پڑھنے کا معاہدہ ہے، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتے اور ہم مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اور اللہ کے دور میں تو منافقین بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے تاکہ ان کا کفر نہ ظاہر ہو جائے، ان کا نفاق ظاہر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعون واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے مگر بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اور جب وہ نماز کو کھڑے ہوتے تو سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے، اور تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت کم۔ تو منافقین بھی ڈر سے جو ہے سو نماز کی پابندی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے اور شرک اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فاصلہ ہے، تو نماز کی پابندی کریے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے، نماز کو کبھی جان بوجھ کر مت چھوڑیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلاۃ العصر کی نماز کے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خاص طور پر بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز۔ اور عصر کی نماز کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلاۃ العصر کانما وتر اہلہ ومالہ، یعنی جس نے نماز عصر چھوڑ دی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی وہ شخص کا اتنا بڑا نقصان ہوا جس نے نماز عصر چھوڑی، گویا کہ اس کا پورا مال برباد ہو گیا اور اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ تو جتنا اس کو نقصان ہوتا ہے اس کا اتنا نقصان نماز عصر چھوڑنے پر ہے۔ تو ہم کو چاہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کلام قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، اللہ کلام کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔